السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ جی تو محترم سامعین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ تمام؟ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اس بیماری کے دور میں اپنے اپنے گھروں میں محفوظ اور سلامتی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی انشاءاللہ تعالی آج ہم نورانی قاعدے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اس کا اختتام بھی اقرا قاعدے کے اختتام کی طرح کریں گے۔ آئیے تختی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ آئیے تختی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنی پوری کوشش کروں گی رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا 100% دے سکوں اور آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو کامنٹ باکس میں آپ کامنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی اصلاح کر دوں گی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف الف با با، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے۔ میں نے آپ کو مخارج کی تختی سینڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ اس میں پڑھیں تو دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے اور باریک ادا کریں گے۔ با تا تا ہا جیم۔ جیم کو جو ہے 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں کیونکہ جیم کے اوپر مد ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں آپ کی آسانی کے لیے انگلش میں بھی آپ کو لکھ کر دکھا دی، جیسے الف ہے تو الف پر لکھ کر دکھا دی۔ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے جو اردو نہیں سمجھ پاتا یا پھر اردو میں جیسے الف با نہیں سمجھ پاتا تو انگلش میں جیسے لکھی ہے ALIF، الف الف۔ یہ خاص کر جو آؤٹ آف کنٹریز میں ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر، بہت فائدہ مند رہے گا یہ قاعدہ۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیم ہا ہا ہا، حلق سے آواز آنی چاہیے بالکل۔ خو خو خو، خو موٹا پڑھنا ہے ہمیشہ۔ دال ذال، رو، رو کو بھی ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ رو، زا زا، زا میں سختی بھی اور سیٹی بھی لانی ہے۔ زا، سین، سین میں بھی سیٹی آنی چاہیے۔ سین، شین، شین، قاد، دال پہ آ کے یہاں پہ قلقلہ۔ قاد قاد قاد، قو قو، صو غو، موٹا پڑھنا ہے اسے۔ غو، عین عین،
5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، عین کو بھی. غین غین. فا فا. قاف قاف. کاف کاف. اب قاف اور کاف میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جس قاف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اسے موٹا پڑھیں گے، اور جو بغیر نقطوں کے ہوگا اسے باریک پڑھیں گے. یعنی قاف 2 نقطوں والا ہے، اسے موٹا پڑھا. کاف بغیر نقطے کے اسے باریک پڑھیں گے. لام لام. میم میم. نون نون. واو واو. ہا ہا. حمزہ حمزہ. یا یا یا. ایک لفظ کو بار بار 2 دفعہ پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو لفظ صحیح سے سمجھ میں آئے. اور جب تک یہ پہلی تختی جو ہے نا بیس ہوتی ہے. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور آپ نے اس کو اسکول میں داخل کرنا ہے تو آپ اسے پہلے نرسری کلاس میں داخل کرتے ہیں. بیس اس کی بنتی ہے، تب جا کے وہ آگے KG 1 KG 2 یا آگے اور جو کلاسز آتی ہیں اس میں جاتا ہے. اگر آپ کا بچہ بھی اسکول میں آپ نے داخل کیا اور ڈائریکٹ 1 کلاس میں آپ لگا دیں گے نا تو وہ اس کی بیس ہی نہیں بنے گی. تو جب بیس ہی اس کی مضبوط نہیں ہوگی تو پھر وہ آگے کیا پڑھ سکے گا. تو یہی جو تختی نمبر 1 ہے نا، یہ ہماری بیس ہے. آپ نے اس سے پہلے میں مخارج والی تختی کا لنک سینڈ کر دوں گی، اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ نے لازمی یہ تختی پڑھنے سے پہلے وہ مخارج کی تختی کو دیکھنا ہے، اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، کہیں پہ لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ یہ تختی پڑھیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کا بیس اگر مضبوط ہوگی، آپ کی بیس، تو آگے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو آج کا جو سبق ہے ہمارا یہیں پہ اختتام ہوا ہے. کل انشاءاللہ تعالی مزید نیکسٹ جو ہے تختی سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.